अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अनीला आलम, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से। आज का प्रोग्राम आपके कोर्स कोड 8656 फ्यूचर चैलेंजेस इन एजुकेशन पर मुश्तमिल है, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट 2 पार्ट 5 पर। और ये पार्ट है अंडरस्टैंडिंग साइबर एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर से रिलेटेड। इससे प्रीवियस प्रोग्राम्स में हमने ये एक्सप्लोर करने की कोशिश की कि डिजिटल लिटरेसी है क्या, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग किस तरीके से वकूफ़ पजीर हो रही है, कौन से ऐसी डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं जो कि असिस्ट कर रही हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए, और ऐसी वो कौन सी इनोवेटिव टीचिंग मेथोडोलॉजीज़ हैं जिनको ऑप्ट किया जा सकता है आपके 21st सेंचुरी लर्नर्स की स्किल्स को इन्हांस करने के लिए। लेकिन जब हम बात करते हैं डिजिटल लिटरेसी की और इंटीग्रेशन ऑफ टेक्नोलॉजी की, तो इंतहाई ज़रूरी है साइबर एथिक्स को समझना भी। साइबर एथिक्स के अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ एक रिस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर पर बात करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आइए इस कॉन्सेप्ट को मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। साइबर एथिक्स पर बात करने से हम प्रमोट कर सकते हैं एक रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर को। इससे ना सिर्फ एक रिस्पॉन्सिबल ऑनलाइन बिहेवियर प्रमोट होगा, बल्कि इसके साथ साथ एक दूसरे को रिस्पेक्ट करने के अनासिर और एक दूसरे को सेफ गार्ड करने के अनासिर भी ज़्यादा वकूफ़ पजीर होंगे। इसका मकसद ये है कि हम ना सिर्फ ये चाहेंगे कि हम खुद सेफ गार्ड रहें और बचे रहें ऐसे क्राइम से या साइबर बुलिंग से, बल्कि हम ये भी चाहते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद तमाम लोग भी इस टाइप की बुलिंग का शिकार ना हो। मिसाल के तौर पर हम चाहते हैं कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक ना हो, यही हम अपने सराउंडिंग्स में बाकी लर्नर्स के लिए भी चाहते हैं। एक एजुकेटर होने की हैसियत से ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने इंस्टीट्यूशंस को इस काबिल बनाएं कि वो एक ऐसा कल्चर क्रिएट करें जिसमें डिजिटल रिस्पेक्ट मौजूद हो, एक ऐसा सेफ ऑनलाइन इन्वायरमेंट हो तमाम लोगों के लिए जिसमें हर एक इंसान खुले दिल के साथ पार्टिसिपेट कर सके। साइबर बुलिंग को एड्रेस करना आजकल के ज़माने में इंतहाई ज़रूरी है। रिसर्च कहती है कि यूजुअली ऑलमोस्ट 75% ऑफ स्टूडेंट्स रिपोर्ट करते हैं ऐसे एक्सपीरियंसेस को जिसमें वो साइबर बुलिंग का किसी न किसी हद तक किसी न किसी फोरम पे शिकार रहे हैं। इस टाइप के अनासिर या इस टाइप के एक्सपीरियंसेस स्टूडेंट्स को डीलिमिट करते हैं टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से। इंस्टेड वो ज़्यादा खौफ महसूस करते हैं एक डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनने के लिए। लिहाजा ये इंतहाई ज़रूरी है इंस्टीट्यूशंस के लिए कि वो अपने लर्नर्स को ज़्यादा एजुकेट करें कि इस टाइप की डिजिटल इंटरैक्शंस को डील कैसे किया जा सकता है। स्कूल्स और इंस्टीट्यूशंस ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करें जिसमें स्टूडेंट्स को सिखाया जाए कि वो कैसे टेक्नोलॉजी को ना सिर्फ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि अगर उनको इस टाइप की किसी साइबर बुलिंग का सामना करना पड़े तो कैसे इन सिचुएशंस को हैंडल और रिपोर्ट किया जा सकता है। इससे वो बेहतर अंदाज में अंडरस्टैंड कर सकेंगे डिजिटल फुटप्रिंट्स को, यानी वो ये देख सकेंगे कि उनकी सराउंडिंग्स में वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से कंपोनेंट्स हैं, वो कौन से कंस्ट्रक्ट्स हैं जो इस टाइप की प्रैक्टिसेस को अमल में लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स को ऐसे डिजिटल फुटप्रिंट्स पर ट्रेन करने के बाद वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी प्राइवेसी मैयर से रिलेटेड कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स ले सकें जिसकी बेसिस पर वो एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के काबिल हों। वो अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस को मेक श्योर कर सकेंगे और वो ये समझ सकेंगे कि अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को किस फॉर्म में, किस हद तक, कहाँ पर यूटिलाइज और शेयर किया जा सकता है। ऐसी ही कुछ सेफ्टी या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के बाद एक जो डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनने से रिलेटेड हमारा ख्वाब है, उसमें हम अपनी रिपीटिशन को बेहतर बना सकते हैं और एक अच्छा स्टैंड भी ले सकते हैं। दरअसल डिजिटली लिटरेट होने में और इस डिजिटल वर्ल्ड का पार्ट बनने में डाटा एथिक्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है। एक इंतहाई क्रिटिकल रोल है आपके डाटा एथिक्स की और उसकी प्राइवेसी का इन एजुकेशन में। अगर हम आज के डिजिटल लर्निंग एनवायरनमेंट को देखें तो सबसे बड़ा खौफ जो स्टूडेंट्स को दरपेश है
وہ ان کی پرائیویسی ڈیمیج ہونے کا ہی ہے۔ اس لیے نہ صرف یہ ضروری ہے کہ اسٹوڈنٹس کو یہ سکھایا جائے کہ کون سے ایسے پریکاشنری میئرز لیے جا سکتے ہیں جس کے وہ اپنی پرائیویسی کو ڈیمیج ہونے سے بچا سکتے ہیں، بلکہ وہ کون سے ایسے ڈیٹا ایتھکس ہیں جس پر کام کرنا ضروری ہے تاکہ لوگوں کی پرائیویسی کو بھی ڈیمیج کرنے سے بچایا جا سکے۔ اس لیے انسٹیٹیوشنز کو پریورٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ ایک رسپانسبل ڈیٹا مینجمنٹ پریکٹسز کو عمل میں لائیں، جس سے پروٹیکٹ کیا جائے لوگوں کی پرسنل انفارمیشن کو، جس سے ڈیفینیٹلی انہینس کیا جا سکے گا آپ کے اوور آل ایجوکیشنل ایکسپیرینسز کو۔ ٹیکنالوجی کو اگر مزید ڈیپ ڈاؤن ایکسپلور کریں تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس رول ان ایجوکیشن سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمارا آج کا بچہ جتنا زیادہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کر رہا ہے اتنا ہی ضروری ہے اس کے ایتھیکل یوز کو ایکسپلور کرنا۔ یعنی آج کل کا لرنر جتنا زیادہ ریلائی کرنے لگ گیا ہے اے آئی پر، اتنا ہی ضروری ہے اس کو یہ چیز سمجھانا کہ اس پر کس حد تک ریلائی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے اے آئی آپریشنز میں ٹرانسپیرنسی بہت ضروری ہے۔ یوزلی اگر دیکھا جائے تو آپ کا ہر ٹیکنالوجیکل ٹول اب اے آئی بیسڈ ہی ہے، یعنی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ہیومن انٹیلیجنس کو کافی حد تک اپنا گرویدہ بنا لی ہے، لیکن ان اے آئی جنریٹڈ سسٹمز میں فی الحال ٹرانسپیرنسی دیکھنے کو نہیں مل رہی۔ اس لیے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اسٹوڈنٹس اور ایجوکیٹرز کو یہ چیز سمجھائی جائے، ان کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرائی جائے کہ کس طریقے سے انہوں نے ڈیسیژنز لینے ہیں، کہ انہوں نے ان اے آئی آپریشنز پر کس حد تک ریلائی کرنا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں ایسے کوئی فارمولاز نہیں دیے گئے، ایسا کوئی ماڈل فٹ ان نہیں کیا گیا جو آپ کو ایک ٹرانسپیرنٹ لرننگ پروسیس جنریٹ کرنے میں ہیلپ کر سکے۔ انفیکٹ ڈفرنٹ ویب سائٹس جو آن لائن موجود ہیں وہ کہیں سے بھی کسی بھی فارم میں انفارمیشن کو گیدر اپ کر کے آپ کو ایک آؤٹ پٹ دے دیتا ہے۔ اب یہ آپ پر ہے کہ آپ اس کو کس حساب سے اور کس حد تک ویلڈ اور ریلائبل بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا اے آئی جنریٹڈ سسٹمز واقعی ٹرسٹ وردی ہیں، کیا واقعی وہ انکریج کر رہے ہیں ایک میننگ فل انگیجمنٹ پہ۔ اس چیز کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے کافی حد تک سپورٹ کیا ہے ہمارے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو، اور وہ یقیناً کر بھی رہی ہے۔ ہمیں صرف اس چیز کو انکریج کرنے کی ضرورت ہے کہ کیسے بہتر انداز میں ان اے آئی ٹولز کا استعمال کیا جا سکے تاکہ ہم اپنے ایجوکیشنل آؤٹ کمز کو بہتر بنا سکیں۔ اس کے لیے انشور کرنا کہ واقعی اے آئی جنریٹڈ ٹولز فیئرنیس سے کام کر بھی رہے ہیں یا نہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں سے اگر فیئرنیس کے کمپوننٹ کو ڈیلیٹ کر دیا جائے تو ڈیفینیٹلی اس کی ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ایک تھریٹ بن کر آپ کے سامنے آ سکتی ہے۔ فیئرنیس ان اے آئی کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایکول اپرچونٹیز ہر ایک لرنر کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک لرنر کا ایکول ایکسیس ٹو آرٹیفیشل انٹیلیجنس آپ میک شور نہیں کر سکتے۔ ہر ایک اسٹوڈنٹس اپنی کیپیسٹی کے مطابق تو اے آئی کو استعمال کر رہا ہے، لیکن ایک انسٹیٹیوٹ کے لیول پر ان کو اس ٹائپ کی کوئی اپرچونٹی پرووائڈ نہیں کی جاتی۔ اس میں یقیناً وہ لرنرز جو ہائی سوشل بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں، مے بی وہ تو اس سے فائدہ اٹھا سکے، لیکن اگین ہمارا جو مارجنلائزڈ گروپ ہے لرنرز کا، یا وہ لوگ جو کہ لو سوشل انکم بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، وہ یقیناً اس سے ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے انسٹیٹیوٹس کو کہ ایسے کنٹینیوس میئرز لیے جائیں جس میں نہ صرف مانیٹر کیا جائے اس اے آئی کے استعمال کو، بلکہ ایک ایکول اپرچونٹیز پرووائڈ کرنے پر بھی فوکس کیا جائے۔ یقیناً اگر ہم فیئرنیس کی بات کریں گے تو اکاؤنٹیبلٹی ان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، یہاں پر اس چیز پر بات کرنا ضروری ہے کہ آخر اس اکاؤنٹیبلٹی کو میک شور کرے گا کون، کیونکہ ہم آلموسٹ اگر اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بینگ اے لرنر کمپلیٹلی طور پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر ریلائی کرنا سٹارٹ کر چکے ہیں، وداؤٹ میکنگ شور کہ کتنی اس کی پرووائڈ کی گئی انفارمیشن ویلڈ، ریلائبل اور کاؤنٹیبل ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایسے گائیڈ لائنز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے،
ایسے ریویو بورڈز کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جو کہ یہ میک شور کر سکے کہ واقعی اے آئی جنریٹڈ ٹولز یا اے آئی جنریٹڈ مواد کسی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزر رہا ہے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ٹیکنالوجیز شاید آپ کو ایک نئی دنیا سے متعارف کر رہا ہے جس میں آپ کو مختلف انداز سے کنٹینٹ کو پریزنٹ کر کے اور شیئر کرنا سکھایا جا رہا ہے، لیکن اس میں فیئرنیس کتنی ہے، اس میں ویلیڈیٹی ریلائبلٹی کتنی ہے، اور کیا وہ کسی اکاؤنٹیبلٹی کے پروسیس سے گزرا ہے یا نہیں، اس چیز کے بارے میں آج تک ہم میک شور نہیں ہیں۔ ڈیفینیٹلی اس کے لیے ہمیں کچھ ایسے میئرز لینے پڑیں گے جس میں ہمیں ایتھیکل پریکٹسز کو بھی سامنے رکھنا پڑے گا، اور یہ صرف اوور دا نائٹ نہیں ہوگا، بلکہ ایک انسٹیٹیوشنل لیول پر ایسی پالیسیز کو جنریٹ کرنا ضروری ہے جس میں ہم ایسے میئرز اٹھائیں کہ اے آئی کی اکاؤنٹیبلٹی پر کام کیا جا سکے۔ ایسے اسٹرانگ ریویو بورڈز بنائے جائیں جو کہ اس اسیسمنٹ میں ہمارے لرنرز کو اسسٹ کر سکیں۔ ڈیفینیٹلی ایسے میئرز اٹھانے کے بعد ہم اپنی ایجوکیشن کو انہانس کر سکیں گے، اس کی کوالٹی کو بہتر بنا سکیں گے ہر اس ڈیٹا کے ذریعے سے جو کہ ہمیں آج کے دور میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے کسی بھی فارم میں حاصل ہو رہا ہے۔ آج کل کے ٹائم میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ڈیٹا ہمیں اسسٹ کر رہا ہے ملٹیپل ٹیچنگ میتھڈز کو انکارپوریٹ کرنے میں۔ ہمیں فار انسٹنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے سے ہی ڈیٹا انالیٹکس میں بہت زیادہ اسسٹنس پرووائڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم آج کے ڈیٹا کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی فیوچر پریڈکشنز بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ فار انسٹنس کوئی ایک ٹیچنگ میتھڈز آج کتنا سکسیسفل رہا ہے، ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے سے فیوچر میں اس کی نیڈ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس آج کسی کانسیپٹ یا سبجیکٹ پر کتنی ہے اور کس حد تک وہ سکسیسفل رہا ہے، ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے سے ہم اس کے اکارڈنگلی فیوچر میئرز لے سکتے ہیں۔ اور ڈیفینیٹلی ڈیٹا انالیٹکس نے ہماری ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو زیادہ انڈیویجولائزڈ بنانے میں بھی اہم کردار ادا کیا ہے۔ غرض اس کے ذریعے سے اب ہمیں ایسے ڈائیورس ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو آپٹ کرنے کی ضرورت پڑی ہے جس سے ہم انشور کر سکیں کہ ہمارا ہر انڈیویجول اپنی نیڈز اور ڈیمانڈز کے اکارڈنگلی سیکھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمارے اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں بھی انتہائی اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس سے پہلے اگر ہم ماضی کی پریکٹسز کو دیکھیں تو اسٹوڈنٹس کو ایز اے گروپ لیا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر صرف ایک ہی طرح کا لیکچر تیار کر کے آپ اپنی جماعت میں بیٹھے ہوئے 50 سے 60 اسٹوڈنٹس کو ایک ہی طریقے سے پڑھا سکتے تھے، لیکن آج اس چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے کہ آپ کی کلاس میں بیٹھے ہوئے 50 سے 60 بچے کی نیڈز ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آپ کی کلاس میں بیٹھا ہوا ایک لرنر جس تھنکنگ پیٹرن، جس بیہیویئر کے ساتھ، جس بیک گراؤنڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، شاید وہ کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے اسٹوڈنٹ سے۔ وہ ایک مختلف انداز سے سوچ رہا ہے، وہ ایک مختلف انداز سے چیزوں کو گراسپ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اس کا آئی کیو لیول ڈفرینٹ ہے، اس کے انٹرسٹ ڈفرینٹ ہے، غرض اس کی نیڈز اینڈ ڈیمانڈز کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں۔ کیونکہ اس کا فوکس اور پرسپیکٹو ٹورڈز لائف ڈفرینٹ ہے۔ اس لیے ٹیکنالوجی آپ کو اسسٹ کرتی ہے نہ صرف ان اسٹوڈنٹس کی نیڈ کو آئیڈینٹیفائی کرنے میں، بلکہ ان کو ان کے اکارڈنگلی لرننگ پروسیس میں ہیلپ آؤٹ کرنے میں بھی وہ ایک انتہائی اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اپنے ٹیچنگ لرننگ پروسیس کو امپروو کرنے پر فوکس کرنے کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی اے آئی فوکس کر رہی ہے آپ کے کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو امپروو کرنے میں بھی۔ اب یہ چیز سمجھی جا چکی ہے کہ کسی ایک کانٹینٹ پر 5، 10 یا 15 سال تک ریلائی نہیں کیا جا سکتا۔ آج کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے، جس کو آج کے زمانے اور تقاضوں کے مطابق بدلنا انتہائی ضروری ہے۔ آج آپ کا ڈیوائز کیا گیا کریکولم ہو سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں ہی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے۔ اس لیے ایسے ڈیٹا ڈریون ڈیسیژن میکنگ کی ضرورت ہے جو آپ کے کریکولم کو کنٹینیوسلی اپڈیٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ ڈیٹا انالیٹکس کے ذریعے سے اس ٹائپ کی ڈیسیژن میکنگ کی جا سکتی ہے جو کہ آپ کے کریکولم کو سائڈ بائی سائڈ اپڈیٹ کرتی ہے۔ اب اس نے آپ کے کریکولم ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو اتنا فلیکسیبل بنا دیا ہے کہ آپ اپنی
परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सामने रखते हुए, अपने फीडबैक को सामने रखते हुए और अपने रिसोर्सेज और टाइम मैनेजमेंट को सामने रखते हुए अपनी टीचिंग स्ट्रैटेजीज को ऑप्ट करते हैं, अडॉप्ट करते हैं, चेंज करते हैं और डेफिनेटली अपने कंटेंट को अपडेट और अपग्रेड करते रहते हैं। इन शॉर्ट, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बारे में अगर बात की जाए तो इस चीज़ को सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है कि आने वाली दुनिया में या आने वाले वक्त में एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के बगैर आपका एजुकेशन सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सकता। तमाम स्टेक होल्डर्स को इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पे। हाँ, इस इंटीग्रेशन के टाइम पर हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा ऐसी एथिकल प्रैक्टिसेस को जो कि हमें बचा सके और हमारे लर्नर्स को बचा सके ताकि उनकी प्राइवेसी डैमेज ना हो। इसका मकसद स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट करना होगा। कुछ ऐसे मेजर्स उठाने होंगे जो कि इक्विटेबल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज को मुमकिन बना सके। इसी से ही हम इस काबिल होंगे कि हम ब्रिज कर सके उस डिवाइड को जो कि साल से हमारा लर्नर एक्सपीरियंस कर रहा है। पहले एक ऐसी फिजिकल डिवाइड थी जो कि फेस टू फेस क्लासरूम में स्टूडेंट्स को फेस करनी पड़ती थी, मे बी अपने एरियाज की वजह से या उन लिमिटेड रिसोर्सेज की वजह से या बहुत से अदर फैक्टर्स की वजह से। आज हमारा आज का लर्नर डिजिटल डिवाइड को एक्सपीरियंस कर रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि हम सपोर्ट करें डाइवर्स लर्निंग नीड्स को, जिसमें इक्विटेबल एक्सेस टू टेक्नोलॉजी को मेक श्योर किया जा सके। कॉन्टिन्यूसली इनोवेशन अपने एजुकेशनल टूल्स के जरिए से लेकर आना, अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजीज को अपग्रेड करना, कुछ इंगेज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस डिज़ाइन करना और स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करना अपने फ्यूचर चैलेंजेस से निपटने के लिए आज के डिजिटल वर्ल्ड की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम तक में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स इस डिजिटल वर्ल्ड से रिलेटेड, उसमें इक्विटेबल एक्सेस प्रोवाइड करने से रिलेटेड और डेफिनेटली उन एथिकल प्रैक्टिस से रिलेटेड जिनको सामने रखना इंतहाई ज़रूरी है, क्लियर हो चुके होंगे। हम अपने आने वाले प्रोग्राम में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मज़ीद इस चीज़ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे कि फ्यूचर में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिनका हमें सामना करना पड़ सकता है और हम किस हद तक तैयार हैं उन चैलेंजेस से निपटने के लिए। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।